سورہ الانسان کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت کا تقابل کرتے ہوئے اکثر لوگوں کی سوچ اور ان کی خیالات کا جو محور ہوتا ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اہل ایمان کے مقابلے میں جو دنیا دار لوگ ہیں، جو کفار ہیں، ان کے سامنے یہ دونوں جہاں موجود، دنیا جس میں وہ جی رہے ہیں اور مرنے کے بعد پھر اگلا آنے والا جہاں آخرت جس میں ان سب کو جمع ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ لوگ جن کا ایمان کمزور ہے یا کفار ہیں، یہ اس جلدی ملنے والی چیز سے ہی محبت کرتے ہیں۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ سب اس عاجلہ جو جلدی میں اللہ نے دی ہے، جو پہلے اللہ نے ان کو دے دی ہے، یعنی دنیا، اسی سے محبت کرتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور ان کے پیچھے آنے والا ایک بہت بھاری دن، اس دنیا کے بعد ایک بہت بھاری دن آنے والا ہے، اس بھاری دن کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، اس کی یاد ہی نہیں ہے، اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ ان کو فکر صرف اس دنیا کی ہے، یعنی جو کہ ایک خواب کی طرح گزر جائے۔ اللہ نے فرمایا اس دن کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے جو بہت بھاری دن ہے، بہت بڑا دن ہے۔ یومن ثقیلا، اللہ نے خود فرمایا بھاری دن۔ چاہیے یہ تھا دنیا کی پریشانیاں، دنیا میں آنے والا خوف، کچھ تنگیاں، بیماریاں، حسرتوں کا رہ جانا، خواہشات کا پورا نہ ہونا، یہ اس دنیا میں ایسی حقیقت نہیں رکھتی۔ یہ تمام چیزیں نہ ہی اتنی پریشانی کا یہ کوئی بڑا مسئلہ ہے، پریشانی کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ یومن ثقیلا، وہ پریشانی اپنے سامنے رکھے جیسا کہ اہل ایمان اپنے سامنے ہر وقت آخرت کی پریشانی کو سامنے رکھتے ہیں۔ دنیا میں اونچ نیچ، مال و اسباب کی کمی بیشی، یہ سارے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ خود بیمار ہیں، اولاد میں بیماری ہے، کبھی مقروض ہے، کبھی پیسوں کا جگاڑ ہو جاتا ہے، قرضہ دے دیتا ہے، پھر ضرورت پڑتی ہے، پھر اٹھاتا ہے، چل رہا ہے اللہ نے جو حلال کا دیا، یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اس کو فکر صرف یہ ہے کہ آخرت کے دن جب ہم قبروں سے اٹھیں گے، اس وقت میرے ذمے کسی مخلوق کا حساب نہ ہو، اس وقت اللہ کے حقوق بھی میں دنیا میں پورے کر کے پھر آیا، اس وقت میرا حساب آسان ہو جائے، نام اعمال کی تقسیم میں بھی کامیاب ہو جاؤں، دائیں ہاتھ میں مجھے ملے، یا ان خوش نصیبوں میں میرا شمار ہو جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے، اللہ جن سے راضی اور خوش ہوگا۔ پل صراط پر بھی بڑی آسانی سے میں تجاوز کر کے جاؤں، وہاں کی مشقتیں، ڈر، خوف، دہشت، وہاں کی تمام پریشانیوں سے میں بچ جاؤں۔ لیکن مومن اور کافر میں یہ بنیادی فرق ہے۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ جو جلدی میں اللہ نے دے دی، ان کے سامنے سب کچھ یہی دنیا، کامیابی بھی دنیا کی اور نقصان اور ناکامی بھی دنیا کی ان کے سامنے حیثیت رکھتے ہیں۔ نہ آخرت کی کامیابی کی حیثیت ہے، نہ آخرت کے عذابوں کا ان کے سامنے کوئی ان کو فکر ہے، نہ ہی ان کو کوئی پریشانی۔ حالانکہ ان دونوں جہانوں میں اللہ رب العالمین نے تقابل کر کے فرمایا، جس طرح آخرت بہت بھاری دن ہے، یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اسی طرح یہی لوگ دنیا کی پریشانیوں عذابوں سے ڈرتے ہیں، آخرت کے عذابوں سے نہیں ڈرتے۔
وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ اللہ نے فرمایا دنیاوی عذاب، پکڑ، مصیبتیں یا حوادثات، زلزلے، طوفان، سیلاب، یہ جتنے نقصانات آتے رہتے ہیں، انفرادی طور پہ بیماری، موت، یا کوئی تمہیں کاروباری نقصان ہو جائے، یا کوئی ناگہانی آفت آ جائے، انفرادی طور پہ حادثہ، ایکسیڈنٹ وغیرہ، اللہ ہم سب کو عافیت میں رکھے۔ لیکن اللہ نے دنیا میں یہ چیزیں آزمائشیں رکھی ہیں، ان سب کے مقابلے میں وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، آخرت کا جو عذاب ہے، آخرت کی جو پکڑ ہے، جو ہولناکیاں ہیں، وہ بڑی سخت ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا میں آنے والی پریشانی عارضی ہے، آئے گی پھر ٹل جائے گی۔ آخرت کی پریشانیاں ٹلنے والی نہیں، وہ ہمیشہ رہنے والی۔ ایک بنیادی فرق ہے جو ہم آج کے اس ماحول میں ہم دیکھ کے اپنا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ آئے دن ہمارے سامنے اللہ رب العالمین کی طرف سے کئی قسم کی آزمائشیں آتی رہتی ہیں، زلزلوں کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، سمندری طوفانوں کی صورت میں۔ جیسا کہ آج کل وطن عزیز کے تمام افراد اور عوام پریشان ہیں کہ سمندری طوفان جو کہ کراچی کے ساحلی پٹی سے آ کر پوری سندھ میں اور آگے پھر پنجاب تک اس کے اثرات جا سکتے ہیں، لوگوں کے اندر سراسیمگی، ڈر اور خوف کی جو حالت ہے، کیفیت ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ یہ ایک فطری ڈر ہے، ہر انسان ڈر رہا ہے، ڈرنا چاہیے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ یہ فطری ڈر جو ظاہری نقصان والی چیز ہے، اس سے ڈرنا انسان کی فطرت میں۔ لیکن اللہ رب العالمین جب یہ چیزیں لاتا ہے، آزمائشیں بھی وہی لاتا ہے، طوفان آتا ہے پھر تھم جاتا ہے، تیز و تند بڑی سپیڈ کے ساتھ ہوائیں آتی ہیں، اللہ کے حکم سے ہواؤں کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے، اللہ جس طرف چاہے ان طوفانوں کا، ہواؤں کا رخ پھیر دے۔ جو ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، اس بنا پر 1 مہینہ، 1 ہفتہ یا 10 دن پہلے ہی آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ جو طوفان آ رہا ہے فلاں دنوں میں، فلاں تاریخوں میں کراچی کے سمندر پہ کناروں تک پہنچے گا، آگے پورے کراچی کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر آگے سندھ کے علاقوں کا نام بتایا، وہاں یہ نقصان ہونا ہے۔ حتیٰ کہ حفظ ما تقدم، حفاظت کے پیش نظر افواج نے وہاں کے علاقوں کے ساحلی پٹیوں پر جو آبادی ہے، آبادی کو دوسری محفوظ مقامات پر منتقل بھی کر دیا۔ کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والے یہ عذاب ہے۔ ڈر اور خوف کی جو یہ حالت ہے، طوفان کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے، زلزلے آ چکے یا آنے کا جو خدشہ ہے، یہ ترقی اس قدر ہو رہی ہے کہ اب زلزلوں کے متعلق بھی پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں کہ فلاں وقت پہ اتنی سپیڈ میں زلزلہ آ سکتا ہے۔ یہ سب حوادثات دنیاوی۔ اس طرح کے ماحول میں جب ہم نے اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، اللہ رب العالمین چاہے تو عذاب مسلط کر دے، چاہے تو ٹال دے، جس پر چاہے مسلط کرے، جس سے چاہے ٹال دے، پھیر دے اپنے عذابوں کو۔ لیکن ڈر کی یہ کیفیت اللہ اسی لیے ہمارے اوپر مسلط کرتا ہے۔ جب رب العالمین سے دور ہو چکے ہیں، اپنی موت کو ہم بھلا چکے، آخرت کی فکریں کمزور ہونے لگی، جنت کی تڑپ اور خواہشات ہماری وہ نہ ہونے کے برابر، جہنم کا خوف ہم نے بھلا دیا۔ جس طرح قصے اور کہانیاں ہوتی ہیں، ہم نے جنت اور جہنم کے ذکر کو بھی جو قرآن میں ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث میں، ان کو بھی قصے اور کہانیاں سمجھ دی۔ پوری قوم، مرد، نوجوان، گھروں میں خواتین، یہ شیطانی میڈیا جس انداز میں لوگوں کی تفریح، انٹرٹینمنٹ کی بنا پر جو ڈرامے بنا رہے ہیں، اور پھر پوری قوم ان کو حقیقت سمجھ کے جس قدر گہرائی کے ساتھ ان ڈراموں کو دیکھ رہے ہیں، ڈراموں میں ہونے والے نقصان، پریشانیاں،
یا محبوب کو ہونے والے خطرات اس میں اس قدر سنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ باقاعدہ رو رہے ہیں، یعنی حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں ان ڈراموں کو دیکھ۔ اب پوری قوم اس قدر ڈرامہ باز بن چکی ہے کہ اللہ رب العالمین کے بیان کردہ قرآن میں جو قصے ہیں سابقہ اقوام کے، ان کو بھی یہ لوگ ڈرامے ہی سمجھنے لگے ہیں۔ مرنے کے بعد جو آزمائشیں آنی ہیں، لوگوں کے ذہن میں وہی کہانیاں اور ڈرامے ہیں، حقیقت کی طرف ہم آنے کے لیے تیار نہیں۔ آخرت کی تکلیفیں، مشقتیں، ان کو لوگوں نے ایک خیالی تصور بنا لیا، حقیقت کی طرف ہم نہیں آتے، حالانکہ یہ دنیا خواب ہے، آخرت حقیقت ہے۔ قیامت کے دن کی تنگیاں کبھی ہم نے ان کا تصور کیا؟ وہاں کی پریشانیاں، وہاں جو دہشت، دلوں پر جو روب ہوگا رب العالمین کا، دل کس قدر پھٹ رہے ہوں گے، آنکھیں کس طرح کھلی کی کھلی رہ جائیں گی لوگوں کی، جب قبروں سے اٹھیں گے آنکھیں پتھرا جائیں گی، اپنے آپ سے بے خبر ہو کر میدان حشر کی طرف سب لوگ ایک سمت کی طرف دوڑ لگا رہے ہوں گے، آپس میں رشتے ختم ہو چکے ہوں گے، اولاد اور والدین، ممتا کا تعلق اپنی اولاد سے، بھائیوں کا آپس میں تعلق، رشتے سب ختم ہو چکے ہوں گے، سامنے اللہ رب العالمین کے عذاب جہنم کی صورت میں وہ جو کیفیت ہوگی جس میں ہم سب نے جمع ہونا ہے، اس کے لیے تیاری، اس کا خوف، اس کی فکر ہمیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان دنیاوی آزمائشوں اور پریشانیوں کے مقابلے میں قیامت کی پریشانی کو کیا فرمایا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، فرمایا جب وہ بہت بڑی مصیبت آئے گی۔ قرآن مجید میں دیکھیں قیامت کو کتنے ناموں سے اللہ رب العالمین نے موسوم کیا ہے، کتنے اس کے نام ہیں۔ ان ناموں میں سے ایک نام الطامۃ الکبریٰ، الطامہ حادثہ، مصیبت، ایسی مصیبت جس کے آنے سے انسان کو باقی ساری مصیبتیں بھول جاتی ہیں، وہ مصیبت انسان کے حواس پہ غالب رہ جاتی ہے، باقی سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ مصیبت جو باقی ساری مصیبتوں کو بھلا دی۔ پھر اللہ نے فرمایا طامہ الکبریٰ، طامہ بھی کبریٰ، بہت بڑی مصیبت قیامت کے دن کی صورت میں آنی ہے، اس کی فکر ہے۔ جس طرح آج ہم پریشان ہیں، طوفان کہیں آ نہ جائے، ہمارے گھر نہ بہہ جائیں، ہمارے معاملات نہ رک جائیں، ہم خود نہ بہہ جائیں، یہ اگر سیلابی صورت آ گئی ہم دنیا میں جی نہیں سکتے، ہمارے زندگی کا جو رہن سہن کے معاملات ہیں، چلنے پھرنے کے کاروباری معاملات اور باقی معاملات سب رک جائیں گے، کیا بنے گا؟ جب زندگی گزارنے کی سہولیات ہم سے چھن جائیں، یا خدا نخواستہ اموات تک بھی یہ نوبت چلی جائے، یہ ڈر اور خوف کی جو کیفیت ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سب جھٹکے ہیں۔ اللہ اس طوفان کو لے کے آتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اپنے حکم سے پھیر بھی دیتا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ سابقہ اقوام پر جتنے بھی عذاب آئے، سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم تک آگے جتنے انبیاء آئے، آپ قرآن مجید میں ان قوموں کا ذکر پڑھیں، اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کے عذاب ان کو دیے۔ ان تمام اقوام کا جو بنیادی گناہ تھا، مشترکہ گناہ تھا، ہر قوم، سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم، سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم، اس طرح قوم عاد، سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم کے گناہ، ان کی غلطیاں، نوح علیہ السلام کی قوم میں جو گناہ اور غلطیاں آئی، سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم میں جو فحش کاری، گناہ اور جو غلطیاں آئیں، وہ سارے گناہ یکجا ایک طرف کر لیں، لیکن ایک گناہ تمام اقوام کے اندر، ان امتوں کے اندر موجود تھا، وہ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھہرا، اللہ کے اختیارات مخلوق کو انہوں نے دے دیے تھے، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کی بادشاہت میں انہوں نے شریک کر دیا تھا، اللہ کے اختیارات میں شریک کیا۔ عذاب آنے کی بنیادی وجہ شرک ہے۔ قرآن پڑھیں، قرآن کی تعریف پڑھیں،
اللہ رب العالمین جب اس طرح کے عذاب قریب ہمیں لاتا ہے، ہمارے قریب لاتا ہے، پھر اللہ جہاں چاہے جس قدر چاہے مسلط کرے، جتنا پریشان اللہ چاہے ہمیں کرنا اللہ کرتا ہے، پھر ان عذابوں کو ٹال بھی دیتا ہے۔ ہماری اصلاح، گناہوں کو چھوڑ، جتنے کبیرہ گناہ ہیں، بڑے گناہ، بدکاری، فحش کاری، سود، ظلم، چوری، رشوت، حرام، حقوق کی پامالی، رشتوں کو توڑنا، سارے گناہ، ان تمام گناہوں کی جو جڑ ہے وہ ہے شرک۔ سارے گناہوں کو چھوڑ دو، سب سے پہلے شرک سے تائب ہو جاؤ۔ عذاب آنے کی اصل وجہ شرک۔ سورہ روم کے اندر اللہ رب العالمین نے ان عذابوں کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ کان اکثرہم مشرکین، فرمایا جن لوگوں کو میں نے ہلاک کیا وہ سب کے سب مشرک تھے۔ جگہ جگہ پر فوت شدگان اولیاء کرام کی کوئی نہ کوئی قبر آپ کو ہر کلومیٹر یا اس سے بھی قریب آپ کو کسی قوم کا کوئی بابا ملے گا، کوئی ویسا ولی ملے گا جو لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے۔ یہ لوگوں کا عقیدہ ہے، جہاں لوگ اپنی حاجتیں لے کر جاتے ہیں، بیماریوں سے شفا مانگنے جاتے ہیں۔ ہمارے علاقوں میں ہی دیکھیں، مسجد کے ارد گرد دیکھیں، تھوڑا آگے جا کر دیکھیں، قبروں میں مدفون اولیاء کرام کے متعلق لوگوں کے نظریات دیکھیں۔ پورے اس برِ صغیر میں، پاک اور ہند میں صوفیت نے جو شرک پھیلایا اولیاء کرام کی محبت کے نام پہ، جو آگے غلو کر کے وہ شرک میں پہنچے، اور شرک جیسا کبیرہ گناہ اللہ نے فرمایا یہ جو گناہ میرے پاس لے کر آئے شرک، باقی گناہ بھی لوگ لے کر آئیں گے، فرمایا میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی گناہ جس کے لیے چاہے معاف کر دوں۔ لیکن یہ امت ہے، حالت ہے کہ اس گناہ پر سنجیدہ ہونے کے لیے تیار نہیں، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ الٹا حالت یہ ہے، ان کی عقل کی حالت یہ ہے، قرآن مجید کا واضح انکار کہ ان کے مولوی، نامنہاد، ان کے راہب، ان کے پھوپے خود ان کو درس دے رہے ہیں کہ بار بار ہر سال، ہر دوسرے سال کوئی نہ کوئی طوفان آ رہا ہوتا ہے، کراچی کے سمندر سے ٹل جاتا ہے، پھر کون اس کو ٹالتا ہے؟ وہ جو کراچی کے کلفٹن پہ جس کی قبر بنی ہوئی ہے عبداللہ شاہ غازی کے نام سے، لوگوں کا عقیدہ بنا دیا، یہ ٹال دیتا ہے، فوت ہو گیا، وہ اپنے اعمال میں اللہ کے پاس گروی ہے، پہنچ چکا، لیکن اب بھی دنیا والوں سے وہ عذاب ٹال رہا ہے، ان کی مشکلیں ٹال رہا ہے۔ جس شرک کی وجہ سے اللہ عذاب قریب کرتا ہے، اللہ اپنی حکمتوں سے ٹال دیتا ہے۔ یعنی اگر عذاب آتا ہے تو وہ اللہ لے کے آتا ہے، ٹالتا ہے تو قبر والا ٹالتا ہے، اللہ کا احسان نہیں۔ یہ مشرکوں کی حالت ہے، ہمارے ملک کے لوگوں کی حالت۔ دیکھیں آپ سوشل میڈیا پر لوگوں کی حالت، ملاقات کریں لوگوں سے، مشرکوں سے، مشرکوں کا عقیدہ دیکھیں۔ تف ہے ایسے لوگوں پر، ایسی قوم پر، اللہ رب العالمین کی پھر برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ مختلف صورتوں میں عذاب، اگر عذاب ٹالنے ہیں تو کیا اس ملک میں باقی عذاب نہیں؟ کیا مہنگائی کا عذاب نہیں؟ بد امنی کا عذاب نہیں؟ ظالم حکمران جو مسلط ہیں اس ملک پر، وطن عزیز پر، کیا یہ عذاب نہیں؟ عذاب ہی ٹالنے ہوتے تو عذاب میں ہم مبتلا نہیں ہیں کیا؟ طوفان اللہ کی حکمتوں سے ہواؤں نے کیا رخ موڑ لیا اور نسبت کر دی ایک فوت شدہ آدمی کی طرف، فوت شدہ بزرگ کی طرف۔ یہی تو شرک ہے۔ اصل جو چیز ہے اس کی طرف یہ قوم آنے کے لیے تیار ہے۔ پر آخرت کی فکر جس طرح ہم نے کرنی ہے، اس میں بنیادی بات یہی آخرت کی سختیاں جو ہیں ان کو انسان ہمیشہ اپنے سامنے رکھے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ اللہ رب العالمین قیامت کا دن جب قائم ہوگا، سور میں پھونکا جائے گا، پوری یہ دنیا کا جو نقشہ ہے، یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ زمینیں سب پھٹ جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وما قدر اللہ حق قدری، ان ظالموں نے، ان لوگوں نے رب العالمین کی وہ قدر نہیں کی، جو اس کی عظمت ہے، جو اس کی شان ہے، یہ لوگ سمجھ نہیں سکے۔ وَالْأَرْضُ قَبْضَتُهُ،
جمیعاً والارض قبضتہ یوم القیامہ، یہ زمین اللہ رب العالمین اپنی مٹھی میں لے لے گا، والسماوات مطویات بیمینہ، ساتوں کے ساتوں آسمان اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ میں لپیٹ دے گا۔ ساتوں آسمان جن کی موٹائی، جن کی کشادگی، جن کی بڑائی، جس کی وسعت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں، اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ میں لپیٹ دے گا۔ وہ اللہ کی عظمت ہے، اس اللہ کی شان ہے۔ زمین اللہ رب العالمین کی ایک مٹھی میں آ جائے گی۔ بلکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک یہودی عالم آتا ہے نبی علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے انجیل میں ایک آیت پڑھی ہے جس میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک انگلی پر یہ تمام آسمان اٹھائے گا اور اپنے ہاتھ کی ایک انگلی پر یہ تمام زمینیں اٹھائے گا، پہاڑ اللہ رب العالمین ایک انگلی پر اٹھا لے گا، اس طرح گیلی مٹی اللہ رب العالمین ایک انگلی پر اٹھا لے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی عظمت ہے، اللہ کی شان ہے۔ ہم نے دیکھا جب یہودی نے الفاظ کہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسکرا رہے، یعنی یہ بات جو انجیل میں لکھی ہوئی واقعہ اللہ کا کلام ہے، ایسا ہی وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ۔ اللہ نبی علیہ السلام نے پھر یہ آیت پڑھی، ان لوگوں نے، منکرین نے، کفار نے، یہود و نصارہ نے، مشرکین نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اللہ کی کیا عظمت ہے، شان ہے، اس کی عظمت اور شان کو، اس کی توحید کو سمجھا نہیں کہ یہ زمین اللہ رب العالمین کی مٹھی میں ہوگی، یہ سارے آسمان اللہ رب العالمین لپیٹ دے گا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، دوسری جگہ پہ فرمایا ہم یہ سارے آسمان لپیٹ دیں گے جس طرح ایک کاتب کوئی مضمون لکھنے کے بعد سارے کاغذات لپیٹ دیتا ہے۔ کطی السجل للکتب، ایک کاتب بکھرے ہوئے اوراق اس پہ لکھنے کے بعد جب جمع کرتا ہے پھر ان کو لپیٹ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت کے دن میں آسمان اسی طرح لپیٹ دیں۔ اس وقت کی ہولناکی کا تصور ہے، قیامت کے دن کے مناظر کا کوئی تصور ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، قیامت کا جو زلزلہ ہے بہت بڑی چیز، زلزلے دنیا میں بھی آتے ہیں، تبصرہ یہ ہوتا ہے قیامت خیز مناظر، یا کچھ لوگ یہ تبصرہ کہتے ہیں قیامت صغریٰ، یہ چھوٹی قیامت، یا قیامت سے ملتے جلتے مناظر۔ اہل علم پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ لفظ پھر بھی مناسب نہیں، قیامت جیسے مناظر دنیا میں کسی نے دیکھے ہی نہیں کہ قیامت خیر مناظر کہا گیا۔ یہ چھوٹی قیامت بھی نہیں، یہ دنیاوی مصیبتیں ہیں، قیامت جو آنی ہے اس کی مصیبتوں کا کسی کو تصور بھی نہیں۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز، تو زلزلہ تو اللہ نے ہی فرمایا بہت بڑی چیز۔ یوم ترونھا تذہل کل، آپ دیکھو گے اس دن کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی خاتون، قیامت کے دن کی ہولناکی یہ ہوگی، دودھ پلانے والی والدہ اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے۔ دہشت اور ڈر اور خوف، دنیا میں کتنی بھی مصیبت آ جائے والدہ اپنے دودھ پیتے بچے کو نہیں بھول سکتی، چھوڑ نہیں سکتی۔ وَتَذَرُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حاملہ خاتون، بوجھ والے لوگ یا بوجھ والی عورتیں، حاملہ عورتیں اپنا حمل ضائع کرنے لگے، ڈر اور خوف کی وجہ سے لوگ آپ دیکھیں گے گویا کہ انہوں نے نشہ کیا ہو، دھکے کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ رہے ہیں، آپس میں ٹکرے کھا رہے ہیں، قبروں سے اٹھ کر دوڑ رہے ہیں، بغیر ترتیب کے گر رہے ہیں، پھر اٹھ رہے ہیں، آنکھیں پھٹی ہوئی آسمان کی طرف دوڑے جا رہے ہیں میدان حشر کی طرف۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے انکم تحشرون حفاۃ عراۃ مشاۃ غرلا، قبروں سے اٹھو گے بغیر کپڑوں کے اٹھو گے، بغیر ختنہ کیا ہوا، بغیر جوتیوں کے، ننگے پاؤں۔ کما بدأنا اول خلق نعید، جس طرح تمہیں پیدا کیا تھا ابتدائے تخلیق میں، اسی طرح تمہیں ہم پلٹا کے قبروں سے اٹھائے، پیدل آ رہے ہو، بغیر ختنہ کیے، بغیر کپڑوں۔
یعنی اس وقت قیامت کی مصیبت پریشانی کا عالم یہ ہوگا کہ لوگ مرد و خواتین ہر کوئی اپنے آپ سے کسی دوسرے سے بے خبر ہوگا، حتیٰ کہ وہ اپنے آپ سے بھی بے خبر ہوں گے۔ یہ تصور بھی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ والے جو آدمی ہیں وہ بغیر کپڑوں کے ہیں، خواتین بغیر کپڑوں کے ہیں، کسی کو یہ فکر لاحق نہیں ہو۔ ڈر اور خوف کی یہ حالت ہوگی۔ فرمایا یہ اس وقت کی حالت۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے یہ کب ہوگا؟ یہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ حج کی ابتدا میں، لوگ گویا کہ انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے، فرمایا نشہ نہیں کیا، ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کے عذاب کی سختی اس قدر ہوگی کہ لوگ مدہوش ہوں گے گویا کہ نشہ کیا ہوا۔ اللہ رب العالمین، لوگ جمع ہیں، آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین پکارے گا، یا آدم۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے لبیک و سعدیک، کہ اللہ میں حاضر ہوں، تیرے لیے فرما برداری۔ اخرج بعثک من النار، اپنی اولاد میں سے آگ کا حصہ علیحدہ کرو۔ کتنا؟ آدم علیہ السلام پوچھیں گے، اللہ رب العالمین فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے، صرف ایک جنت کی۔ یہ سن کے خود صحابہ کرام بھی اس وقت پریشان ہیں، رونے جیسی کیفیت بن گئی۔ فرمایا یہی موقع ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں کو آپ دیکھو گے تھکے کھا رہے ہیں، گویا کہ وہ نشے میں مدہوش ہوں گے اللہ رب العالمین کے عذاب میں۔ پتہ نہیں ہم کس طرح شامل 999 میں ہوں گے یا اس ایک خوش نصیب لوگوں کا جو ڈولہ بنے گا ان میں شامل۔ اس وقت حالت یہ ہو، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، سورہ قاریہ اکثر پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ کھٹکھٹانے والی جو آ کر ضرور آئے گی، چھا جائے گی، القاریہ، الحاقہ، الواقعہ، الآزفہ، یوم التغابن، یوم الحسرت، یوم الحساب، یوم الدین، یہ سارے قیامت کے دن ہیں جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں، یہ ساری حالات ہیں۔ پھر جب آ جائے گی لوگوں کی حالت یہ ہوگی، قبروں سے نکلیں گے بکھرے ہوئے جس طرح پروانے ہوتے ہیں، جیت اور کیڑے بارش کے موسم میں جب نکلتے ہیں بے ترتیب ایک دوسرے کے اوپر وہ چڑھ رہے ہیں۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، قبروں سے اٹھیں گے اس قدر وہ تیزی سے بھاگ رہے ہوں گے، آپس میں ٹکرے کھا رہے ہیں، گر رہے ہیں، پھر سنبھل رہے ہیں، بغیر ترتیب کے ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں، پھر اٹھ رہے ہیں، آسمان پر آنکھیں پھٹی ہوئی بھاگ رہے ہیں۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم وافئدتہم ہوا، اس طرح بھاگے جا رہے ہیں سر اوپر کی طرف، آنکھیں پھٹی کی پھٹی، اور ان کے دل پھٹ رہے ہوں گے، افئدتہم ہوا، دل خالی ہوں گے۔ اس کیفیت میں ہم سب لوگ، اللہ ہم سب کا حساب آسان فرمائے۔ اس دن کی پریشانی، تکلیفیں، شدت، مشقت، کیا ہے دنیا میں آنے والے یہ طوفان، سیلاب یا زلزلے قیامت کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھتے ہیں کہ ان کو قیامت صغریٰ کہا جائے، قیامت خیر مناظر کہا جائے؟ نہیں، قیامت کا ایک ایک منظر جو آ جائے، پوری دنیا کی مصیبتیں ایک طرف، قیامت کی مصیبت اللہ نے جسے خود فرمایا طامۃ الکبریٰ، وہ مصیبت ایک طرف۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، فرمایا اس دن سے کیسے ڈرو گے؟ سورہ المزمل، اس دن سے کیسے بچو گے جو دن بچوں کو بھی بوڑھا کر دے؟ وہ دن آنا، ڈر اور خوف کی وجہ سے بچے بھی بوڑھے ہونے لگیں گے۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، کوئی کسی کے کام بھی نہیں آنا۔ وہ فکر ہمارے سامنے ہونی چاہیے، اس کی تیاری، اللہ کے حقوق پورے کرنے ہیں تاکہ اس دن میں آسانی ہو۔ دنیا کی پریشانی سے بچنے کے لیے ہم کاروبار کے مختلف اسباب تلاش کرتے ہیں، نقصان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک کاروبار کامیاب نہیں دوسرا شروع کر دیتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، پیسہ کہیں سے آ جائے سوچ سمجھ کے لگاتے ہیں کہیں مجھے نقصان نہ ہو، پیسہ میرا ضائع نہ ہو۔ اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کے لیے وہ راستہ اختیار کرتے ہیں، تعلیم کا وہ ادارہ چنتے ہیں جہاں وہ چڑھنے کے بعد وہ دنیا میں کسی عہدے تک پہنچے، بڑے سوچ سمجھنے کے بعد یہ ہم قدم اٹھاتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں یہ فکر کہاں؟
کہ ہمارے پاس گناہ نہ ہو، اللہ کے حقوق ہم پورے کر چکے ہوں، لوگوں کے حقوق بھی ہمارے دل میں نہ ہو. کیا یہ سوچے آخرت کی فکر اس طرح ہوتی؟ یہی آخرت کی تیزی ہے اور معاملات ہیں دنیا کے مقابلے میں. اللہ رب العالمین دنیا میں یہ تکلیفیں اسی لیے لاتا ہے کہ لوگ جو اللہ سے دور ہو چکے وہ پلٹ کے اپنے رب کی طرف آ جائیں اور وہ آخرت کی تیاری کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کے اندر آخرت کی فکر اجاگر فرما دے کہ ہم آخرت کی پریشانیوں کی تیاری کریں کہ آخرت میں اللہ رب العالمین ہم سب کا حساب آسان فرما دے. ایسا دن جس دن نہ اولاد اپنے والد کے کام آئے گی، نہ والدین اپنی اولاد کے، نہ دوست و احباب ایک دوسرے کے کام آ سکیں گے، نہ مال و اسباب انسانوں کے ساتھ ہوں گے، نہ عہدے انسانوں کے کام آئیں گے، نہ یہ دوستیاں، نہ عہدے، نہ دنیاوی پروٹوکول، صرف ایمان، عمل، نیکیاں ہی انسان کے ساتھ رہیں گی. قبر میں بھی نور بن کے چل رہی ہوگی، میدان حشر میں بھی، پل صراط میں، حتیٰ کہ انبیاء کرام اللہ رب العالمین کے چنے ہوئے جو لوگ تھے، تمام انسانوں میں سے افضل ترین انسان پل صراط پر جب آئیں گے اس کی ہیبت کی ہولنا کی، ڈر اور خوف، پاؤں رکھتے وقت ان کی زبان پر بھی الفاظ کا ورد چل رہا ہوگا. صحیح بخاری پڑھے، رب سلم رب سلم، اے میرے رب مجھے بچانا، اے میرے رب مجھے بچانا. یہ کیفیت ہوگی. ہم نے کھیل اور تماشا اور ہوائی باتیں آخرت کو بھی بنا لی، دیکھا جائے گا. پوری کو ڈرامے بات بن چکی ہے نا، مرد و خواتین بچوں سمیت کوئی ڈرامہ آ جائے، اگلی قسط کب آنی ہے بے چینی سے انتظار کر رہے کب آنی، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. ڈرامہ ہے، پتہ بھی ہے ڈرامہ ہے، حالت دیکھو، اگلی قسط آنے سے پہلے کیا ہونا ہے وہ بھی دیکھ لینا. لیکن آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں جو حقیقت. ابتدا میں جب لوگوں نے جمع ہونا اللہ رب العالمین کے نزول میں، جب دیر ہوگی، اللہ کی حکمتیں ہیں، لوگ جمع ہوں گے بے ترتیب ایک دوسرے کے اوپر جب چڑھ رہے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں. انبیاء کے پاس جائیں گے، ہماری سفارش کریں، اللہ رب العالمین آ جائے، اللہ اپنا حساب کرے. ہر پیغمبر ٹال دے گا، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ اللہ کے سامنے تمہاری شفاعت کر سکوں. وہ کہیں گے آدم علیہ السلام کے الفاظ، سیدنا نوح علیہ السلام کے الفاظ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء. یہ انبیاء میں سے اولو العزم انبیاء ہیں جن کا مقام و مرتبہ اللہ نے باقی انبیاء سے بھی بڑھ کر ان کو دیا. ان انبیاء کا ذکر حدیث شفاعت میں ہر پیغمبر کے الفاظ کیا ہوں گے؟ نفسی نفسی. آج کے دن میں رب کے سامنے ہم خود اپنا حساب دینے آئے. آج اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دے، ہم اسی فکر کو لے کے کھڑے ہیں. تمہارے لیے کیا شفاعت؟ انبیاء کے الفاظ ہیں، نفسی نفسی، میں اپنی جان چھڑانے کی فکر میں مشغول ہوں، پریشان ہوں، تمہارے حق میں کیسے شفاعت کروں؟ جاؤ کسی اور کے. بلاخر خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں گے، مقام محمود پر نبی علیہ السلام آئیں گے، شفاعت کریں گے، آپ کی شفاعت قبول ہوگی. حدیث شفاعت کبریٰ جو کہ ایک لمبی جگہ ہے، لمبی حدیث ہے. وہاں نفسی نفسی کے ساتھ الفاظ کہیں گے، ان ربی غضب اليوم لم یغضب مثلہ قط ولن یغضب بعدہ ابدا. آج ہمارا رب جس غصے میں ہے، رب کو جو غصہ ہے، غضب میں ہے ہمارا رب، پہلے کبھی رب العالمین کو اتنا غصہ نہیں آیا، اتنے غضب میں پہلے رب کبھی نہیں تھا، بعد میں بھی رب کو اتنا غصہ غضب نہیں آئے گا. صحیح بخاری ہے. قیامت کا دن وہ انبیاء بھی الفاظ کہتے ہیں، وہ قیامت کا دن، اس کو ہم نے ایک خواب بنا لیا، کہانی کس سے بنا نہیں، ایک ایک لمحے سوتے وقت بھی موت کی یاد، قیامت کی فکر. اٹھ جائے پھر وہی فکر ساتھ لے کے اللہ کا حق فجر میں ادا کرنے آ جائے. کاروبار میں مشغول ہوں، ظہر کا وقت ہو جائے، اللہ کا حق پہلے، پھر عصر کا وقت جب کاروبار تیزی پر ہوتا ہے، عصر کے وقت کی آزمائش بھی سیدھی. تمام نمازوں میں اس نماز کو اہمیت دی گئی. اکثر کاروباری لوگ اس نماز یا پھر جماعت سے محروم ہو جاتے ہیں. پھر مغرب،
پھر عشاء اللہ کے لیے فکر یہ ہے، پھر کاروبار کے دوران حرام کھانے سے بچنا، جو اللہ حلال کا تھوڑا ہی دے اس پہ اکتفا کرنا ہے، حرام کا اگر زیادہ کھا لیں شاید دنیا سے نکل جائیں، آگے کیسے نکلیں، پھر قیامت کے دن کی پریشانیوں کو کیسے دیکھیں؟ یہ ہے پریشانی اصل قیامت کی، کیونکہ ایک مومن کو ہر وقت لاحق ہونی چاہیے، ہر وقت اس کے سامنے یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حساب آسان فرمائے، اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو آنے والی مصیبتوں سے بھی محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ یہ لوگ جو اپنے کسی بزرگ کے بارے میں عقیدہ لگائے بیٹھیں گے وہ عذاب ڈال رہا ہے، یہ واضح طور پر قرآن مجید کے انکاری ہے۔ قرآن کا وہ ترجمہ پڑھیں، جگہ جگہ اللہ نے فرمایا ہے اگر اللہ تمہیں کوئی مصیبت دینا چاہے، اللہ کی دی مسلط کرنا چاہے، اس مصیبت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ٹال سکتا۔ یہ مضمون یہ ایک آیت صرف پڑھی ہے اشارے کے لیے، بے شمار آیت موجود۔ اللہ نے مثال بیان فرمائی، فرمایا جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، عقیدہ رکھتے ہو کہ نفع نقصان کا اختیار ہے، تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتا۔ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ، سارے یہ فوج شدگان مل جائے ایک مکھی پیدا کرنا چاہے نہیں کر سکتے۔ پیدا کیا کریں گے؟ اگر مکھی ان کے کھانوں میں سے اگر یہ زندہ بھی ہوں، ایک ذرہ اگر اٹھا کر لے جائے وہ اس سے چھین بھی نہیں سکتے، اگر زندہ بھی مرنے کے بعد تمہاری کیا مدد کرے؟ اللہ نے یہی مضمون بار بار بیان فرمایا، أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ عَلَيْهَا، جن مردوں کو تم پکارتے ہو کیا ان کے پاؤں ہیں جن پر وہ چلتے ہیں؟ ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ کان ہیں کیا جن سے وہ سنتے ہیں؟ مردہ ہے، موت کا مطلب ہے دنیا سے تعلق کٹ گیا ہے۔ یہ مردہ کیسا ہے؟ خود غسل لے کے کندھوں پہ اٹھا کے مٹی کے نیچے دفنا کے آئے ہو، اب اس کے پاس سارے اختیارات، طاقتیں ایسی آ گئی کہ ساری دنیا کے مصائب حل کر رہا ہے، آنے والے اللہ کی طرف سے عذاب ہے وہی ٹال رہا ہے۔ کف ہے ان کی عقل، قرآن کے واضح طور پہ انکاری ہیں ہدایت۔ اور ایک جو بڑے پیر ہیں جن کو بڑا بنایا وہ بھی ان کو کیا گمراہ کر رہے ہیں، قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ نے یہ موضوع بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا عقیدہ درست فرمائے، ہم سب کو اپنی رحمتوں کی وسعت میں لے لے۔ حقیقت یہ ہے اگر عذاب ڈل بھی جاتے، ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل توحید کی وجہ سے اللہ عذاب ڈالتا ہے، پھر بھی اہل توحید کا احسان ہے ان مشرکوں پر، صوفیوں پر، قبر پرستوں پر، قبر پرستوں پر، صوفیوں پر، مشرکوں پر اہل توحید کا احسان ہے کہ اہل توحید موجود ہے پاک و ہند میں، اب بھی لوگوں کو ان بزرگوں کی عبادت سے ہٹا کر رب العالمین کی توحید کی طرف بلا رہے ہیں۔ کیوں؟ صحیح بخاری کی حدیث پڑھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک ایک بھی اہل توحید اس دھرتی پر موجود ہے اللہ قیامت نہیں لائے۔ یہ دنیا چل رہی ہے جب تک اہل توحید موجود، اہل توحید کی وجہ سے اللہ کفار کو بھی رزق دے رہا ہے، مشرک کو اولاد بھی دے رہا ہے، کھلا بھی رہا ہے، دنیاوی نعمت بھی دے رہا ہے۔ اہل توحید کا احسان ہے تمہارے، جن کو تم برا بھلا کہتے ہو۔ ایک بھی اہل توحید باقی نہیں رہے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کو اس دنیا کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ اس کو ختم کر دے گا، قیامت آ جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا عقیدہ درست فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔